فرعون مصر کا ایک ظالم جبار بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلاتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اس کا قتل کر دیا جائے۔ تو لہٰذا اس مصیبت و آفت کے دور میں مجبور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اس دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بیٹھے کر دریائے نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ خوبصورت اور نیک دل انسان تھی اور وہ کسی شدید بیماری میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کرایا تھا مگر وہ ناکام رہا۔ کہتے ہیں کئیوں نے ان کو بتایا کہ فرعون ہم پیشی گوئی کرتے ہیں کہ اس محل میں یعنی کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کے لال اس بیمار خاتون کے جسم پر مل جائے گی تو اس کو شفا ہو جائے گا۔ چنانچہ جب اس نہر میں بچہ صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا تو کھولا گیا تو ملکہ نے اس بچے کو دیکھا۔ یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا۔ اس بچے کا لوب و دین جسے ان کے ہاتھوں پر پڑا تو انہیں شفا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے بدن سے کوئی لڑکا نہ تھا اور وہ بے اولاد تھی، لہذا اس پاک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اسی طرح اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی جس میں آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا ایک لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعون کا ذکر ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کے لیے گئے تھے اور جو سمندر میں غرق ہو گئے۔ لہٰذا بی بی آسیہ کا خاوند جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، اس فرعون کا نام رامیس بتایا جاتا ہے۔ دراصل بی بی آسیہ بنت ولید کی پوتی تھی۔ روحان بنت وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر خطبی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنے طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والد کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ خاتمین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، اور بعض نے لکھا ہے فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں کا کہنا ہے کہ اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی کہ حضرت آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ تھی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کسی کہ شانی اور شادی کی طرح ہوئی، جیسے کہ کوئی بادشاہ ہو تو ہر طرح کا آرام تھا، ان کو ہر طرح کا سکون، ہر فرمائش ان کی پوری ہوتی تھی۔ لیکن کچھ کیا کہتے ہیں لیکن کتبیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود حضرت موسیٰ السلام کی فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ السلام فرعون کے غرور اور تکبر اور خدائی کے دعوے کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کی ہی بات کیا کرتے تھے جو فرعون اور اس کی درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان عصا کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا منفی سانپ میں تبدیل ہو گئی اور جادوگروں پر حق واضح ہو گئی کہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اسی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اسلام سے انکار کر دیا۔ اس دربار میں بی بی آسیہ موجود تھی، لہذا آپ نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ بی بی آسیہ مصر کی فرعون کی بیوی اور ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال دولت کی کمی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور اور تکبر کی شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل یتیموں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت کے مہربان جذبے سے معمور تھا۔ آپ ان پر دل کھول کر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی، اسی لیے آپ کو مسکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامز کو نہ ظالم ان کو بھی خوب جانتی تھی کہ وہ کتنا ظالم ہے، اسی لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ آپ چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اور اللہ سے یہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے، میں اس کفر سے بیزار ہوں اور اس کے کافر ہونے سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کیا کرتی تھی اور دعاؤں میں استغفار میں مشغول رہتی تھی، یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی تعریف کی اور ان کی بھلائی کا بیان کی۔ فرعون نے کہا، تم لوگوں کو نہیں معلوم وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہیں؟ لہذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کس کو اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ دلیری اور جذبے سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا تیرا ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس پر جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی خبر ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکرا دیا ہے، دین موسیٰ علیہ السلام پر قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو سمجھا بجھا کے ڈرا کر دھمکا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے چھوڑنے کو کہا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کو چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ فرعون نے اپنے اہل کاروں یعنی درباریوں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان یعنی کہ گرم ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہذا آپ کو شدید گرمی میں دھوپ کے تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا، تو باز آ جا، اگر اب میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و رہائش تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، چونکہ جنت کی لاسانی پر ایمان تھا جو اللہ نے ان کو عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس لیے آپ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب سے بڑی چٹان اٹھا کر لاؤ اور آسیہ کو لٹا دو اور چٹان اس پر گرا دو۔ لہذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹا دیا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پروردگار سے حجاب ہٹا دیا اور جنت کو اور جو محل ان کے لیے وہاں بنایا گیا تھا اسے ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخرکار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پر پرویز کر گئی۔ حضرت آسیہ فضل و حدیث مبارکہ میں کچھ ان الفاظ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے درجے کمال تک پہنچے ہیں، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم بنت عمران اور کوئی عورت درجے کمال تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل حضرت خدیجہ اور حضرت
اور محمد اور حضرت فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی آسیہ کا نکاح جنت کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ لہذا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران اور موسیٰ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے دیکھا حضرت آسیہ ایسی حکومت کے ساتھ دربار کے اندر اس قدر مال دولت اور ڈھیروں غلاموں اور ملازمین میں ایک بہترین زندگی گزار رہی تھی، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی تمام خوشیاں اور مقام چھینے جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے حق کو قبول کیا اور ان کے گزشتہ اعمال پر توبہ کی اور توبہ یعنی پکے والی توبہ کی اور ایمان پر مضبوط رہیں، اور آسان عمل جو کوئی اس دنیا کی مشکلات سے گزر جاتا ہے پر اللہ کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کے بجائے اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے آسان زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔